سال پہلے جی 100 سال وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعوت کا وجود 100 سال پرانا ہے۔ اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ قاری طیب صاحب جو محتمم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، وہ خود اقرار کر رہے ہیں۔ اور جہاں پر کتاب پڑھی ہوئی ہے عقائد علماء دیوبند، وہ نیلے رنگ کی کتاب ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔ یہ عقائد علماء دیوبند یہ کتاب ہے دیوبندیوں کی سب سے پہلے بر صغیر میں لکھے جانے والی۔ اس سے پہلے کوئی بھی کتاب ان کے عقائد پر نہیں لکھی گئی اور نہ ان کے مسائل پر لکھی گئی ہے۔ اہل حدیث کے عقائد پر اللہ کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اہل حدیث کے عقائد پر کتاب التوحید امام ابن خزیمہ نے لکھی ہے۔ اہل حدیث کے عقائد پر عقیدہ طحاویہ ہے امام ابن عبدالسلام ابن ابی العز الحنفی کا۔ اہل حدیث کے عقائد پر اعتقاد والی سنت والجماعت امام بہقی کی ہے۔ کتاب العلوم امام ذہبی کی 7ویں صدی کی کتاب ہے۔ الشریعہ امام مادری کی 4ویں صدی کی کتاب ہے۔ اہل حدیث کے عقائد پر اللہ کا قرآن اور حدیث مصطفیٰ بھی ہے اور محدثین کی لکھی ہوئی عقائد کی کتابیں بھی موجود ہیں، لیکن دیوبندیوں کے عقائد کی کتابیں آپ کو اس سے پہلے اس بر صغیر میں ملیں گی نہیں۔ یہ سب سے پہلے۔ اب ان کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں تم دیوبندی ہو، وہ کہتے ہیں نہیں یہ دیوبندی نہیں، یہ دیوبندی ہے۔ اب ان کو کہتے ہیں کہ یہ گندے انڈے ہیں، مماتی حیاتی کا آپس میں جھگڑا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں۔ بھائی تم آپس میں لڑتے رہو، فیصلہ کرتے رہو، کون گندا انڈا ہے، کون گندا نطفہ ہے، یہ تمہارے گھر کا مسئلہ ہے۔ اور اللہ نے اہل حدیث کی مخالفت کی برکت سے یہ تم پر عذاب ڈال دیا ہے۔ جب تک تمہارا مذہب باقی ہے یہ تم آپس میں لڑتے رہو گے۔ کہو انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ اکبر۔ رحمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ مسلک حق اہل حدیث زندہ باد۔ مسلک حق اہل حدیث زندہ باد۔ بس رک جائے، نہ بولے، ایسا مت بولے۔ اب کہتے ہیں دیوبندی مماتیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے کہ یہ عقائد مان لو تو تم دیوبندی ہو، اگر یہ عقائد نہ مانو تو تم دیوبندی نہیں۔ اگر قدوری تمہاری دیوبندیوں کی کتاب ہے، قدوری تو وہ بھی مانتے ہیں، پھر ان کو دیوبندی بھی مان لو۔ قدوری کو مماتی بھی مانتے ہیں، ان کو دیوبندی مان لو۔ اور بریلوی بھی تسلیم کرتے ہیں، بریلویوں کو بھی۔ یہاں پہ کتاب موجود ہے یوسف لدھیانوی صاحب کی، یہ یوسف لدھیانوی صاحب جو کراچی میں مقتول ہوئے۔ اب بریلویوں کی بات آ گئی، اس کا صفحہ نمبر ہے 32، اب ذرا سنتے جائیں، حوالے بڑے ہیں۔ کہتے ہیں دیوبندی بریلوی اختلاف، بریلوی دیوبندی اختلاف۔ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے حق پر کون ہے؟ میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجب حیرت ہے۔ دیوبندی آگے لکھتے ہیں لیکن دیوبندی بریلوی اختلاف کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں فریق امام ابو حنیفہ کے ٹھیٹھ مقلد ہیں۔ عقائد میں دونوں فریق امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کو امام و مقتدی مانتے ہیں۔ تصوف و سلوک میں دونوں فریق اولیاء اللہ کے چاروں سلسلوں قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی میں بیعت کرتے کراتے ہیں۔ الغرض یہ دونوں فریق اہل سنت والجماعت کے تمام اصول و فروع میں متفق ہیں، صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کی عظمت کے قائل ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلد مجدد الف ثانی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تک سب اکابر کے عقیدت مند ہیں اور اکابر اولیاء کی کفش برداری کو سعادت دارین جانتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں کے درمیان مجھے اختلاف کی کوئی صحیح بنیاد نظر نہیں آتی۔ اب تمہارے شیخ کہتے ہیں کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں ایک ہے۔ یہ دیوبندی بریلوی اختلاف کا حل ہے۔ ان کے شیخ الحدیث مفتی عبداللہ نے یہی بات اس کے صفحہ نمبر 6 پر لکھ رکھی ہے کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں ایک ہے، اور بالکل ایک ہے۔ خواجہ قاسم سب کو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑی تاریخی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا مماتیو تم ہو جو ہے اہل حدیث،
او حیاتیوں تم ہو جاؤ بریلوی، یہ جو دو گروہ ہیں ان کا آپس میں تنازع ہے، تم درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ ان کے عقائد بالکل ایک ہیں، بریلویوں کے اور دیوبندیوں کے، مسائل بھی ایک ہیں، سب کچھ آپس میں ایک ہے۔ کتاب البریہ ہے، جی کتاب البریہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، اس میں وہ کہتا ہے کہ مجھ میں الوہیت موجزن ہو گئی، میں اللہ بن گیا۔ یہ کتاب البریہ کا صفحہ نمبر 102، 103 اور 104 ہے۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا ارتقاء لکھا ہے کہ میں کیسے اللہ بنا ہوں، میں اللہ بن گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کہتا ہے کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں، اور میرا اپنا کوئی ارادہ اور کوئی خیال اور کوئی عمل نہیں رہا۔ اور پھر آگے صفحہ نمبر 104 پہ لکھتا ہے کہ مجھ میں الوہیت موجزن ہو گئی۔ اور کلیات امدادیہ یہ پہلا رکن ہے دیوبندیوں کا، کلیات امدادیہ، کلیات امدادیہ کا صفحہ نمبر 18 ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی دعویٰ ربوبیت کا کہ میں رب بن گیا، یہاں پر بھی کیا ہے، جو بات ادھر ہے وہی بات ادھر ہے۔ جو ان کے پیر و مرشد ہیں، دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ ذکر کرنے والا خود اللہ بن جائے، نعوذ باللہ استغفر۔